بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اللہ کا نیک بندہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر انور سے اپنا دست مبارک باہر نکالا تھا، اس ہستی کا بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ حضرت سید احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے رہنے والے تھے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے لکھتے، نذرانہ عقیدت پیش کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں تڑپتے تھے، ماہی بے آب کی طرح حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت میں تڑپتے رہتے تھے۔ جب ہجر اور فراق کی سختیاں برداشت نہ ہوئیں تو حضرت سید احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روضہ انور پر حاضر ہوئے تو سلام عرض کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، اے نانا جان آپ پر درود اور سلام ہو۔ جب اس طرح سلام عرض کیا تو روضہ انور سے یہ آواز آئی، وعلیک السلام یا والدی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ جب بارگاہ رسالت سے سلام آیا تو آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی وجد میں آ گئے۔ اور دوستان محترم، جب بارگاہ رسالت مآب سے روضہ انور سے سلام کا جواب آیا ہے تو وہاں پر جو حاضرین تھے انہوں نے بھی سنا کہ سید احمد رفائی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی عزت افزائی ہے۔ تو حضرت سید احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر آپ نے شعر پڑھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے دیس میں تھا تو جو میری روح تھی وہ آپ کی بارگاہ میں آتی تھی، روح میری نائب تھی، آپ کی بارگاہ میں آتی تھی اور آپ کے روضہ انور کو چومتی تھی، بوسے دیتی تھی۔ اب تو اللہ رب العزت نے کرم کیا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اب تو مجھے یہ شرف عطا فرمائیں، اپنا دست مبارک اپنی قبر انور سے باہر نکالیں تاکہ میں اس کو بوسہ دے لوں۔ جب اس وجد کی کیفیت میں حضرت سید احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار پڑھے، عرض کی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کی اس عرضی کو قبول فرما لیا اور اپنا دست شفقت، اپنا دست انور اپنی قبر انور سے باہر نکالا اور حضرت سید احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ید اللہ والے گورے گورے نورانی ہاتھ کو بوسہ دیا۔ تو دوستان محترم، جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے عشق میں، ہجر میں، فراق میں تڑپتے ہیں، یہ ساری نوازشات، یہ ساری برکتیں، یہ ساری شفقتیں، یہ ساری مہربانیاں حضور علیہ السلام کے ان غلاموں کے لیے ہیں جن کی زبانیں بولتی ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتی ہیں، ذکر الہی کرتی ہیں، جن کی آنکھیں اٹھتی ہیں تو جلوائے محبوب خدا کے لیے ترس جاتی ہیں، جن کے دل دھڑکتے ہیں تو محمد محمد کے جو نغمے ہیں وہ آلاپتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق اور محبت کرنے والا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی اس بندے پر اسی طرح کرم ہوتا ہے جس طرح ظاہری حیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم صحابہ کرام پر تھا،
کوئی سچے دل سے اپنے محبوب کو یاد تو کرے، کوئی سچے دل سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی غلامی کو اختیار تو کرے، پھر دیکھے کہ اس پر اللہ رب العزت کس قدر کرم فرماتا ہے۔ اس دور نے تو ایک جھلک دیکھ بھی لی ہے۔ بابا جی مرد حق، جس کی نماز جنازہ پڑھنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی، جو میرے لیے باعث ذریعہ نجات بنے گا، وہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ مینار پاکستان کے سائے میں جو اس طرح کا منظر کبھی کسی نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، ناموس رسالت پر پہرا دیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیسی عزت عطا فرمائی ہے۔ خود ہی بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آ گیا۔ اس فقیر کی عزت افزائی دیکھیے۔ دنیا والوں دیکھ لو، جو حضور علیہ السلام سے وفا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزتیں عطا کرتا ہے۔ یہ تو دنیا میں عزت تھی نا، آخرت میں وہ عزتیں جو حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملنے والی ہیں۔ تو دوستو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق بن جائیں، حضور کی غلامی میں آ جائیں، حضور علیہ السلام کی غلامی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تاکہ ہم بھی سرخرو ہو جائیں۔